ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ آپ خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے آج ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، ان سب سے کبھی نہ کبھی کسی انسان کا واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام جتنے بھی انویسٹیگیشنز ہیں، یہ ٹیسٹ ہیں، یہ کتنے سیف ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے اور ان کے فائدے کیا ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت بڑا نام طب کی دنیا کا، پروفیسر طارق محمود صاحب، پروفیسر آف ریڈیولوجی پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایکس ریز کی۔ یہ بتائیے، ایکس ریز جو ہیں جب آئے تو ایکس رے کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ کا آپ نے کہا کہ اس کے بعد پھر 1960 میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس ریز میں کیا فرق ہوا پھر؟ ہاں، الٹرا ساؤنڈ جو ہے نا، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ پہلے اس میں یوز ہوتا تھا جو شپس ہمارے ٹریول کرتے ہیں، تو اس میں جب شپ ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو پانی کے اندر انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی کوئی راک وغیرہ تو نہیں ہے۔ اچھا، تو اس میں سونار یوز ہوتا تھا۔ سونار کا کانسیپٹ تو بیسیکلی اگین ایک یعنی بیٹ کے ساتھ ہے، بیٹ جو چمگادڑ جسے کہتے ہیں اس سے ڈرائیو ہوا ہے۔ بٹ سونار جو ہے چونکہ اس میں اپلائی ہو رہا تھا جو سی کے اندر جتنے بھی شپس وغیرہ ٹریول کرتے تھے، تو اسی کو انہوں نے ایک دفعہ پہلے الٹرا ساؤنڈ ویو کو یوز کیا مریض کی تشخیص کے لیے۔ آج کل تو بہت چھوٹی چھوٹی مشینز آ گئی ہیں، ہاتھ پہ باندھ لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ مشین، اتنی چھوٹی بھی آ گئی ہیں۔ لیکن شروع میں یہ ہوتا تھا کہ پیشنٹ کو پانی میں ڈالتے تھے اور اس کے گرد پھر شعاعیں بھیجتے تھے اور اس شعاعوں سے اس کا جسم نظر آتا، یعنی مطلب دو فائدے ہو گئے مریض کو، انویسٹیگیشن الگ ہو گئی اور فری میں جو ہے نا غسل بھی ہو گیا۔ غسل بھی ہو گیا۔ اوکے، اس کے بعد اس میں جب انسان کی جسم کے اندر کے حصے نظر آنا شروع ہوئے، اس سے پھر اس میں گریجولی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی۔ 55 کے شروع میں یہ شروع ہوا تھا اور 60s میں تقریباً یہ الٹرا ساؤنڈ ڈیولپ ہو گیا۔ تو یہ ایکس رے سے بہتر ہے؟ فائدہ یہ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جو یہی الٹرا ساؤنڈ کی جو ویوز ہیں، اگر ان کو ہم بہت ہائی اسٹرینتھ میں یوز کریں تو یہ لیتھوٹرپسی پتھر توڑنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو الٹرا ساؤنڈ کی ویوز ہم مریض کی تشخیص کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ایکس رے کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ ایکس رے کا بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ یہ انسان کی جنریشن میں ٹریول کرتا ہے، جو نیو بورن فیٹس ہوتا ہے، جو پریگننٹ مدر ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس لیے کہتے ہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے ابھی بھی بالکل۔ لیکن الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ مین ایک کہہ لیں جو ایڈوانسمنٹ آئی تھی ایکس ریز کے بعد، الٹرا ساؤنڈ پہ بات روکتے ہیں۔ سی ٹی اسکین پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ہماری بہت ہی ریگولر ویور، ہماری ریگولر کالر، قابل احترام کالر۔ السلام علیکم رضوانہ صاحبہ۔ السلام ڈاکٹر صاحب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور نا آج جو آپ کے وی آئی پی ڈاکٹر آئے ہیں ان کو بھی کہوں گی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی، بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں جو ایکس رے کرواتے ہیں اس کا میں نے بچپنے سے یہ بات سنی ہے کہ ایکس رے کراؤ تو کچھ منٹس کا میرے خیال سے عمر میں فرق پڑتا ہے۔ عمر میں فرق پڑتا ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ عمر کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے؟ 1 منٹ یا 2 منٹ کا کچھ زندگی میں کمی ہو جاتی ہے ایکس رے، کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا چلیں، آج مجھے سننے کو پہلی دفعہ سنا۔ ایک یہ کس کو کلیئر کیجیے گا، اور ایک مجھے پوچھنا تھا کہ تھیلیم ٹیسٹ ہوتا ہے یا ایکس رے ہوتا ہے، کوئی بھی کروانے جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹینڈنٹ ضرور جاتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ان کی وہ بھی ان کے ساتھ ہی، مطلب جو جس کا تھیلیم ہو رہا ہو یا ایکس رے ہو رہا ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر جائے نا، تو اس کا تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو اٹینڈنٹ ساتھ ہوتے ہیں ان پہ ان کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ عموماً ہوتا ہے کہ ایکس رے بھی ہو رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ 4 آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو تو بہت زیادہ خطرناک ٹیسٹ ہوتا ہے نا تھیلیم میں، مطلب وہ اندر جاتے ہیں یا جھانکتے ہیں، یا پورے فاصلے پہ ان لوگوں کو رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کہانی کو پہلے آگے چلائیے کہ ایکس رے کہاں، یہ بتائیے ایکس رے سے عمر میں؟ اچھا دیکھیں، یہ تو اینٹی بایوٹکس کھائیں تو اس سے بھی عمر کم ہوتی ہے۔ کوئی بھی آئوڈائزنگ ریڈیشن ہو یا اینٹی بایوٹک ہو، یہ آپ کے گروئنگ ٹیشو کو ڈسٹرائے کرتی ہے، تو کتنا کم ہوتا ہے یہ 1-2 منٹ کی انہوں نے کہا کہ عمر کم ہو جاتی ہے، لیکن مطلب یہ آپ کے ہیلدی ٹیشو کو ڈسٹرائے کرتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ۔ دنوں کا تو اٹ ول بی جسٹ اینی باڈیز گیس کہ کتنی کم ہو سکتی ہے۔ باقی تھیلیم جو ہوتا ہے، تھیلیم میں تو یہ ہوتا ہے کہ مریض بالکل اندر نہیں جاتا، مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ جنرلی اندر نہیں جاتا، باہر رہتا ہے، اور جب تھیلیم کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس مریض کو بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے باقاعدہ وہاں سے ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ کم از کم 12 گھنٹے تک بچوں کے پاس نہ جائیں اور بہت زیادہ پانی پئیں تاکہ جو آئسوٹوپ جو آپ کو دیا ہے وہ نکل جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اٹینڈنٹ کو جانا چاہیے۔ ایکس ریز جو ہوتے ہیں عموماً آپ نے جیسے کہا کہ یہ نقصان دہ ہوتے ہیں نوزائیدہ بچوں کے لیے،
प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए जी क्या नुकसानात क्या होते हैं इसके? ये चूँकि बॉडी में से ट्रैवल करता है तो हमारा जो जेनेटिक जिसके ज़रिए हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, एक तो ग्रोइंग सेल कोई भी होगा उसकी ये ग्रोथ को रोकेगा, और उसमें एक तो ये होता है कि जी सेल हैं जैसे बोन्स हैं, जिन एरिया में हमारी हीमोपोइसिस हो रही होती है, जहाँ ग्रोथ हो रही होती है सेल्स की, अगर उस एरिया के ऊपर ज़्यादा रेडिएशन जाएगी तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। इसीलिए जो भी ग्रोइंग सेल है, जैसे ब्रेन है, वो एक दफ़ा ग्रो करता है उसके बाद दोबारा रीग्रो नहीं करता, तो उन पे इनका साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ जो ग्रोथ कर रही है, ग्रो हो रही है, उसके ऊपर इनका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि उसको जब इतना नुकसानदेह तो एक्सरे तो यहाँ पे रूटीन में हो रहे होते हैं एक्सरे? नहीं, जो एक्सरे डायग्नोस्टिक देखें, हर चीज़ को आपने एक ख़ास दोनों चीज़ें ज़हन में रखनी है कि एक मरीज़ है, उसको तकलीफ़ है, उसको तकलीफ़ के अंदर अगर वो एक्सरे कराता है तो बिल्कुल जस्टिफाई इसलिए होता है कि उसका जो नुकसान है वो उसकी तशख़ीस के जब आप कंपेयर करेंगे तो वो बहुत कम है। तो अमूमन जो एक्सरे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज़ होते हैं वो काफ़ी हद तक सेफ़ है। बट अगेन इसके बारे में एक प्रिंसिपल है जिसे हम अलारा प्रिंसिपल कहते हैं रेडिएशन में, कि जितना कम से कम एक्सपोजर दिया जाए और जितना कम से कम एक्सरे कराया जाए वो कराना चाहिए। वो जो लोग शौकिया भी करवा रहे होते हैं, ज़रा नहीं, बिल्कुल कम से कम एक्सरे तो बिल्कुल शौकिया नहीं कराना चाहिए। जब तक ज़रूरत ना हो, जब तक कोई मुस्तनद फिजिशियन आपको एडवाइस ना करे, आपको बिल्कुल एक्सरे नहीं कराना। अच्छा, ज़्यादातर आप देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई कहीं फायरिंग हो गई है, कुछ हो गया है, तो एक बहुत रश लग जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, कोई साथ में कोई सैकड़ों लोग जमा होते हैं। अब वहाँ पे एक खींचातानी चल रही होती है कि मरीज़ को एक्सरे में लेके गए, साथ में जो है ना उसके 4 वर्कर भी घुस जाते हैं, मैं भी जाऊँगा अंदर, ठीक है ना। तो जो एक्सरे रूम में, जैसे कि इन्होंने कहा थैलियम स्कैन के लिए, उसके अलावा भी जो नॉर्मल एक्सरे में जो अटेंडेंट घुस जाते हैं और ज़बरदस्ती लड़ रहे होते हैं वहाँ, तो ज़िंदगी मौत का मामला बना लेते हैं। अटेंडेंट का जाना कितना नुकसानदेह? बिल्कुल अटेंडेंट के लिए नुकसानदेह। हर एक्सरे डिपार्टमेंट को पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी विजिट करती है। उधर उन्होंने एक पीले से रंग का बोर्ड भी लगाया होता है जिस पे वो कुछ निशानात ऐसे होते हैं कि जी एक्सरे के करीब ना जाएं, आपके लिए नुकसानदेह। वो अलग बात है किसी ने पान की पिचकारी ना मारी हो कि पीले से वो लाल हो गया हो। हाँ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिल्कुल बाज नहीं आते। लोग स्पेशली इस वक्त में जब कभी ये ट्रॉमा वगैरह हुआ हो तो बेतहाशा लोग इस तरह अंदर करते हैं, लेकिन इसका उन्हीं को नुकसान है। नेचुरली उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। सर एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जी, कौन साहबा कहाँ से? मैं मिसेस फराह इशरत बोल रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। हाँ, मुझे ये सवाल करना था कि ये सिटी स्कैन जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि ये इसके नुकसान क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? चलें आइए, बिल्कुल अब सिटी स्कैन पे आने वाले हैं हम। जी, बिल्कुल। और एमआरआई और हाँ जी, ये दोनों चीज़ों के जो मतलब जो भी इनके नुकसानात हैं वो किस हद तक हो सकते हैं ठीक है मरीज के ऊपर? चलें बिल्कुल। और कुछ नहीं? बहुत शुक्रिया जी मिसेस फराह, बहुत अच्छा सवाल है। फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, ठीक है, दोनों पे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।